ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایتی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کی دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہمیں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور تاج الملت والدین، تاج الاولیاء سید محمد تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناگپور شریف، ان کی بارگاہ کے اندر حضور گلزار ملت کا لکھا ہوا ایک کلام پیش کرتے ہیں. مظہر نور خدا سرکار تاج الاولیاء، مظہر نور خدا سرکار تاج الاولیاء، جلوہ شمس الضحیٰ سرکار تاج الاولیاء. مالک علم لدنی پے کرے صبر و رضا، مالک علم لدنی پے کرے صبر و رضا، تیور شیر خدا سرکار تاج الاولیاء. روشنی جس کی ولایت کی ہے پھیلی چار سو، روشنی جس کی ولایت کی ہے پھیلی چار سو، وہ چراغ فاطمہ سرکار تاج الاولیاء. زہد و تقوی پارسائی میں یقیناً آپ ہیں، زہد و تقوی پارسائی میں یقیناً آپ ہیں، نائب غوث الورا سرکار تاج الاولیاء. بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا طواف، بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا طواف، جان لو اس سے ہیں کیا سرکار تاج الاولیاء. ناز کر اپنے مقدر پر اے شہر ناگپور، ناز کر اپنے مقدر پر اے شہر ناگپور، تجھ میں ہے جلوہ نما سرکار تاج الاولیاء. حشر تک پھولے پھلے مسلک احمد رضا، حشر تک پھولے پھلے مسلک احمد رضا، ہے یہی دل کی دعا سرکار تاج الاولیاء. ہر طرف پھیلی ہیں جو گلزار کی یہ نکہتیں، ہر طرف پھیلی ہیں جو گلزار کی یہ نکہتیں، آپ ہی کی ہے عطا سرکار تاج الاولیاء، آپ ہی کی ہے عطا سرکار تاج الاولیاء. آج انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جملہ اولیاء کرام رحمہم اللہ، بالخصوص حضور تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کا اللہ فیض ہم سب کو نصیب فرمائے. آج محرم الحرام شریف کی 26ویں تاریخ ہے اور سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے وصال پاک کی بھی تاریخ ہے. حضور امین شریعت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو بھائی ہیں علامہ حسن رضا خان، ان کے پوتے ہیں علامہ حسن رضا خان کے حضور امین شریعت، ان کے بھی وصال پاک کی تاریخ ہے. اور سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ولادت پاک کی بھی تاریخ ہے آج 26 محرم الحرام.
خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نیک محبوب بندوں کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ سرکار تاج الاولیاء جو شہر ناگپور کے اندر جن کا مزار پاک ہے اور پوری دنیا آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کر رہی ہے، آپ کی ولادت جو ہے 27 جنوری 1811 عیسوی 5 رجب 1279 ہجری کے اندر پیر کے دن علاقہ کامٹی اور گاؤں جو ہے گورا بازار کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سید بدر الدین شاہ، آپ کی والدہ حضرت سیدہ مریم بی بی رضی اللہ عنہا، آپ کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نجیب الطرفین سید یعنی حسنی حسینی سید ہیں آپ، اور آپ کا جو علاقہ ہے وہ عرب کا ہے، اس لیے کہ سادات جتنے بھی آئے سب عرب سے ہی آئے ہیں، سادات کا تعلق عرب سے ہی ہے۔ آپ کے خاندان کے اندر سب سے پہلے جو شخص مدراس کے اندر آئے، مدراس جس کا موجودہ نام چنئی ہے، آپ کے خاندان میں سے سب سے پہلے جو شخص ہندوستان کے اندر چنئی میں تشریف لے کر کے آئے وہ عبداللہ بن محمد جامع، عبداللہ بن محمد جامع، اس لیے کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ آپ سے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، اور پھر امام حسن عسکری سے وہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، اور پھر امام حسین سے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کے جاتا ہے۔ تو آپ کے شجرہ نسب کے اندر ایک شخص ہیں عبداللہ بن محمد جامع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب سے پہلے یعنی آپ کے خاندان میں سب سے پہلے مدراس چنئی کے اندر عرب کے علاقے سے یہاں تشریف لے کر کے آئے۔ اس کے بعد میں آپ ہی کے خاندان میں سے خود آپ کے دادا جن کا نام تھا جو ہے سید عبد القادر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حیدرآباد کے اندر آئے، یعنی مدراس سے حیدرآباد فوج کے اندر آپ کا جو نسب ہے وہ ولایت کا نسب گزرا ہے، اور جو آپ کا خاندان ہے پورے علاقے کے اندر مشہور تھا کہ یہ گھرانہ جو ہے ولیوں کا گھرانہ ہے۔ یہ تو ولایت کے اندر تو مشہور تھے ہی تھے، فوج کے اندر یعنی آپ کے خاندان کے اندر یہ ہنر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ بہادری اور مضبوطی بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو آپ کے خاندان میں سے سید عبد القادر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے چنئی سے حیدرآباد فوج کے اندر بھرتی ہوئے، وہاں آئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے خود کے دادا یعنی آپ کے والد سید بدر الدین اور ان کے والد سید حیدر شاہ یہ جو ہے حیدرآباد سے کامٹی کے اندر آئے، کامٹی جو ناگپور سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ہے، کامٹی کے اندر آ گئے۔ اب جب سید حیدر شاہ جو خود آپ کے دادا ہیں یہ کامٹی کے اندر آئے تو آپ کے دادا کے 4 بیٹے، ان میں سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ تاج الاولیاء کے والد گرامی سید بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کے نانا کا نام تھا یعنی سرکار تاج الاولیاء کے والد کا نام سید حیدر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نانا کا نام سید میر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نانی کا نام مخدومہ ساجدہ بی، ماموں سید عبد الرحمن، اور ممانی کا نام محترمہ دولت بیگم۔ یہ نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ ابھی ضرورت پڑے گی۔ تو سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، 1 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ سید بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 1 سال کے بعد میں انتقال ہو گیا، اور روایتوں میں آیا کہ 8 سال یا 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی پرورش جو ہے آپ کے نانا اور آپ کی نانی نے کی ہے، اس وجہ سے میں ان کا نام بتا رہا تھا کہ آپ کے نانا کا نام سید میر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نانی مخدومہ ساجدہ بی، اور ماموں سید عبد الرحمن۔ تو نانا، نانی اور ماموں نے مل کر کے سرکار تاج الاولیاء کی پرورش کی ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا آگے انتظام کیا ہے۔ تو 1 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، 6 یا 8 سال کی عمر میں جو ہے سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔
اکثر آپ تاریخ پڑھیں تو جو ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی زندگی کے اندر یہ بات لازمی ہے کہ بچپنے میں ہی جو ہے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی شروع سے ہی ان پر کسی کا سایہ نہیں رہنے دیتا ہے، بلکہ ان کا سایہ پوری دنیا پہ اللہ بانٹتا ہے، اور پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ پھیلا دیتا ہے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ 6 سال کی عمر کے اندر کامٹی کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ کامٹی میں 6 سال کی عمر میں آپ کو مدرسے میں لے کر کے جایا گیا۔ آپ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، استاد گرامی نے پڑھایا، اعوذ باللہ بسم اللہ کرایا تو آپ سورہ فاتحہ شریف پوری پڑھتے چلے گئے۔ ایک دن اچانک کیا ہوا، کامٹی کے اندر ایک مجذوب بزرگ تھے، کیونکہ سرکار تاج الاولیاء بھی مجذوب زمانہ گزرے ہیں، مجذوب بزرگ گزرے ہیں، ولی بھی ہیں اور مجذوب بھی ہیں۔ آپ کے زمانے کے عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبداللہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اچانک جو ہے، کیونکہ یہ بھی مجذوب تھے، تو یہ گھومتے گھومتے اس مدرسے کے اندر داخل ہو گئے جس مدرسے میں سرکار تاج الاولیاء پڑھ رہے تھے۔ تو استاد سے آپ نے کہا کہ ادھر آؤ۔ جو پڑھا رہے تھے سرکار تاج الاولیاء کو، ان کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ ان کو کیا پڑھاتے ہو، یہ تو پہلے ہی سے پڑھے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا پڑھاتے ہو، یہ تو پہلے سے ہی پڑھے پڑھائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود 6 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک آپ پڑھتے رہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پیدائشی ولی ہیں، اور اللہ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا ہے، لیکن پھر بھی آپ پڑھتے رہے۔ لیکن سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ بھی جو ہے آپ مطالعے کے اندر رہے۔ اب اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین آج جو ہم ان کے عشق کا، ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور خرافات کرتے رہتے ہیں، ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ 6 سال کی عمر سے 12 سال تک آپ پڑھتے رہے۔ حضرت سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ جب 12 سال کے ہوئے تو 12 سال کے بعد میں آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ گھر کے کونے میں جو ہے بیٹھے رہتے تھے، نہ کسی سے بات کرنا۔ اچانک آپ گھر کے کونے میں بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف گھور کر کے دیکھنا شروع کر دیتے۔ یہی آپ کی کیفیت رہنے لگی۔ جب آپ کی 13 سال کی عمر ہوئی، 13 سال کی عمر میں آپ لاپتہ ہو گئے۔ آپ لاپتہ ہو گئے، کامٹی جو آپ کا علاقہ تھا وہ چھوڑ کر کے جنگلات میں چلے گئے۔ اب بستر جو جنگل کا علاقہ تھا، یہ بہت ہی خطرناک علاقہ تھا، جادوگروں کا علاقہ پولا۔ آپ اس جنگل کے اندر چلے گئے۔ جب آپ جنگل میں پہنچے ہیں تو وہاں جو جادوگر تھے ان کا جادو کام کرنا بند کر دیتا ہے، ان کا کوئی جادو کسی کام کا نہیں آتا ہے۔ آپ ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ سب پریشان ہیں کہ آخر ہمارا جادو کام کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو جو جادوگروں کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب سے ایک درویش آیا ہوا ہے اور وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اسی وقت سے ہمارے جادو کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا حال ہے اس کا۔ وہ سب کے سب آئے، اب چاروں طرف سے حضرت کے گرد جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آنکھیں بند کر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں جو ہے جو جتنے بھی وہاں پہ جادوگر آئے ہوئے تھے، یہ سب کے سب کھڑے رہے، سب کے سب وہاں پر کھڑے رہے۔ تو سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے سب سمجھ گئے کہ یہی وہ بزرگ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جادو کام کرنا بند کر چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے سردار کو خبر دی۔ وہ آنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو اس کی نگاہوں نے بھی فیصلہ کر دیا یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں تم لوگ کھڑے رہو، جیسے ہی ان کی آنکھ کھلے گی ان کو میرے پاس میں لے کر کے آنا۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ اس جنگل کے اندر درخت کے نیچے لگاتار 2 سال تک بغیر کھائے اور بغیر پیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ وہ لگاتار 2 سال تک بغیر کھائے پیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ جب 2 سال کے بعد آنکھ کھلی تو سب جادوگر پریشان ہیں کہ 2 سال ہو گئے۔ 2 سال کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو یہ تمہارے سب جادو کام کرنا کیوں بند ہو گئے؟ میں 2 سال تک کے تمہارے بیچ میں بغیر کھائے پیے بیٹھا رہا اور تمہارے جادو سب بیکار ہو گئے، جانتے ہو یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو آپ نے جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو نہیں پتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اثر ہرگز نہیں ہونے والا ہے تم لوگوں کا جادو میرے اوپر، اور تم لوگوں کا جادو بھی بیکار ہو جائے گا،
اور جو میرے اندر پاور ہے کہ میں 2 سال تک آنکھیں بند کر کے اس درخت کے نیچے بیٹھا رہا، آپ نے فرمایا یہ میرے ایمان کی بدولت ہوا ہے، لہٰذا اگر تم بھی اپنے اندر پاور چاہتے ہو تو میرے نانا پہ ایمان لے کر کے آ جاؤ، میرے نانا پہ ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ تو سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ کے اتنا کہنے کے بعد وہ سارے کے سارے جنگل کے جادو جو ہے وہ ایمان لے کر کے آ گئے، 2 سال تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میں مزید 2 سال اور لگا کر کے مومن بنانے کے بعد ان سارے جادوگروں کی آپ نے تربیت فرمائی، یعنی ٹوٹل 4 سال جنگل میں گزارے، جو بالکل ہی خطرناک جنگل، جادوگروں کا علاقہ، درندوں کا علاقہ ہے۔ 4 سال آپ نے وہاں پر گزارے۔ جب 4 سال کے اندر اس جنگل کے جادوگروں کو آپ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، وہ 1-2 جادوگر نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر تھے، لیکن سرکار تاج الاولیاء کی نگاہ ولایت نے اور آپ کے روحانی کشف اور آپ کے اختیار نے ان سب کو اسلام سے مالا مال کر دیا۔ 4 سال جب گزر گئے، اب 13 سال کی عمر میں لاپتہ ہوئے تھے، 17 سال کی عمر میں پھر اچانک اپنے گاؤں کامٹی کے اندر آ گئے، پھر اپنے گاؤں کامٹی کے اندر آئے۔ جب آئے تو والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور نانا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے جو ماموں اور آپ کی نانی جو تھی یہ بہت خوش ہو گئے کہ کم سے کم 4 سال کے بعد مل تو گئے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ جب آئے 17 سال کی عمر میں، اس کے بعد 18 سال کی عمر میں جو ہے آپ کے ماموں نے کہا، کیونکہ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا تھا سیلاب وغیرہ کا کہ آپ کے ماموں جان کا گھر جو ہے سیلاب کے اندر نظر ہو گیا تھا، تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کھانے کو لالے پڑ گئے۔ تو ماموں جان نے کہا کہ ایک کام کرو، ہمارا خاندان جو گزرا ہے وہ فوج کے اندر اکثر رہا ہے، تو تم بھی فوج کے اندر بھرتی لے لو۔ سرکار تاج الاولیاء سے کہا، آپ کے ماموں سید عبد الرحمن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو ماموں جان کے کہنے پر 18 سال کی عمر میں آپ فوج میں بھرتی لیتے ہیں۔ فوج میں بھرتی لینے کے لیے آپ ساگر آئے، وہاں ساگر کے اندر فوج میں بھرتی لیا۔ اب آپ کا حال ایسا تھا، جبکہ آپ پیدائشی ولی ہیں سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ، اب جو ٹرینر تھا وہ کہتا کہ رائٹ ہو جاؤ تو لیفٹ ہو جاتے، وہ کہتا لیفٹ ہو جاؤ تو رائٹ ہو جاتے، یعنی حال یہ تھا کہ وہ جو کہتا تھا آپ اس کا الٹا کرتے تھے، آپ اس کا الٹا کرتے۔ خیر، جیسے کیسے کر کے یہ 2 سال تک آپ کے ٹریننگ میں گزرے۔ اب جو دوران ڈیوٹی ہے، یعنی جو آپ کے ڈیوٹی کا دورانیہ ہوتا تھا، آپ کے کام کرنے کا جو وقت ہوتا تھا، ان وقتوں کے اندر بھی آپ کے حالات الگ تھے۔ آپ دن میں ڈیوٹی کرتے اور رات، جہاں آپ ساگر میں گئے تھے بھرتی ہونے کے لیے فوج کے اندر، وہیں قریب میں ہی سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار تھا۔ حضرت داؤد اور آپ کے اندر 400 سال کا زمانہ گزرا۔ اور حضرت داؤد کون ہے؟ حضرت داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مرید ہیں، ایک خلیفہ اور مرید تھے حضرت علاؤالدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ تو علاؤالدین صابر کلیری کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 400 سال کا زمانہ گزرا تھا ان کے درمیان میں۔ یہ 4 سال کا زمانہ حضرت داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ۔ سرکار تاج الاولیاء کا زمانہ میں بتا دوں آپ کو، یہ وہی زمانہ ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے کے اندر تاج الاولیاء کا جو ہے زمانہ گزرا ہے۔ تو داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جا کر کے رہتے تھے۔ اب دن بھر ڈیوٹی کرتے، رات بھر جا کر کے مزار پہ رہتے۔ دھیرے دھیرے مشہور ہو گیا کہ آپ پاگل ہیں، پاگل ہیں، کرتے کیا ہیں؟ تو جو آفیسر تھا فوجیوں کا، اس نے آپ کی نانی کو خط لکھا کہ آپ کا جو ہے نواسا پاگل ہو گیا ہے، یہ دن میں ڈیوٹی کم کرتا ہے، مزار پہ جا کے حاضری زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ کی جو نانی تھی وہ آپ کو آئیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں آخر میرا نواسا کرتا کیا ہے۔ خیر، جب انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ وہ رات کو وہاں داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جا کر کے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو شروع میں ایسا لگا کہ رات کو میرا نواسا کہیں چلا جاتا ہے تو کسی غلط صحبت میں تو نہیں آ گیا ہے۔ جب نانی نے آ کر کے دیکھا تو آپ بے فکر ہو گئیں۔ 2 سال تک مسلسل حضرت سرکار تاج الاولیاء داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جاتے رہے۔ جب 2 سال پورے ہو گئے، ایک دن فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے، مزار پر بیٹھے تھے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے تاج الدین، میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری بار پھر آواز آئی کہ اے تاج الدین، میں نے تیری عبادت کو، تیری نمازوں کو قبول کر لیا ہے، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔
جب تیسری مرتبہ آواز آئی اے تاجالدین میں نے عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، جب تیسری مرتبہ ہاتف غیبی سے آواز آئی تو سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ نے فرمایا اے میرے پروردگار میرے مولا میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کی جو بھی چیز مانگوں گا تو دوسری چھوٹ جائے گی، فلاں چیز مانگوں گا تو فلاں چھوٹ جائے گی، لیکن تو ایسا ہے کہ تجھے مانگوں گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا ان کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہے، ساری خدائی ان کی طرف جا رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے مولا میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ تو یہ سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمہ پر اللہ کا کرم ہوا۔ ایک رات آفیسر جو تھا، فوجیوں کا آفیسر، تو اس نے کیا کیا کہ جب دیکھتا ہے کہ دن میں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں رات کو وہاں چلے جاتے ہیں، تو اس نے آپ کی ڈیوٹی بدل کر کے کیا کر دیا، اسلحہ خانے کے پاس میں آپ کی ڈیوٹی رات کی لگا دی کہ اب آپ دن میں فارغ رہیں گے، رات میں ڈیوٹی کریں گے تاکہ آپ جانے نہ پائیں۔ تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ جب آپ کی ڈیوٹی رات میں لگائی اسلحہ خانے کے اندر، تو ایک دن رات کے 2 بجے وہ فوجی جو افسر تھا وہ آیا چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں حالات کیسے ہیں۔ تو جب اسلحہ خانے کے اندر پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہے، سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ وہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ پھر اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے جا رہا تھا تو راستے میں ایک مسجد پڑی جو بالکل سنسان علاقے کے اندر مسجد تھی۔ جب مسجد کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مسجد کے اندر روشنی ہے۔ اتر کر کے گیا، دیکھا کہ سنسان علاقے میں رات میں کون ہے، مسجد کے اندر اتنی زیادہ روشنی پائی جا رہی ہے۔ جب وہ اتر کر کے جا کر کے دیکھتا ہے مسجد کے اندر تو کیا دیکھا کہ سرکار تاج الاولیاء نماز ادا فرما رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ یار ابھی اسلحہ خانے کے اندر میں کس کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ پھر وہ غور سے دیکھا تو کنفرم کر لیا ہاں یہی سرکار تاج الاولیاء ہی ہیں یہ۔ اس کے بعد میں پھر اب وہ صرف نام سے جانتا تھا کہ تاج الدین، لیکن ابھی اس کو آپ کے مقام کے بارے میں کچھ پتا ہوتا نہیں تھا۔ پھر وہ کنفرم کرنے کے لیے کہ میں تو چلو مانتا ہوں اگر وہاں تھے، میں گاڑی سے تھا، پھر یہ اتنی جلدی مسجد میں کیسے آ گئے، میں تو گاڑی سے آیا تب یہاں پہنچا۔ وہ دوبارہ اسلحہ خانے کے اندر گیا، اس نے پھر آواز لگا کر کے تاج الدین، آپ نے فرمایا کیونکہ آپ انگلش بھی جانتے تھے، آپ نے کہا اوکے سر، اس طرح سے آپ نے کہا تو وہ اور کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہاں اسلحہ خانے کے اندر کوئی اور نہیں تاج الدین ہی ہیں۔ پھر اس نے قریب سے جا کر کے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں آپ کا چہرہ بھی اس نے دیکھا، سب کنفرم کر لیا۔ پھر حیران ہو رہا ہے کہ یہ تو تاج الدین ہی ہیں۔ پھر دوبارہ مسجد میں آ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر پھر نماز ادا کر رہے ہیں وہ۔ یہ آپ کا حال تھا کہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ آپ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت میں آفیسر نے آپ کو بلوایا اور بلوانے کے بعد میں کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے، رات تم نماز بھی پڑھ رہے تھے، میں نے مسجد کے اندر بھی دیکھا اور رات اسلحہ خانے کے اندر بھی تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، فوراً اپنے کمرے کے اندر گئے، سارا فوجی لباس اتارا اور اتارنے کے بعد میں فوجی کے آفس میں گئے اور آپ نے سارا لباس اس کے ٹیبل پہ دے مارا اور کہا لو جی اب ہم 2 نوکریاں نہیں کرتے، اب ہم 2 نوکریاں نہیں کرتے، ابھی تک 2 نوکری کر رہے تھے، ایک تیرے یہاں اور ایک اللہ کے یہاں، لیکن اب ہم جو ہے کیونکہ آپ کی زبان میں اکثر لفظ جی ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا لو جی اب ہم 2 نوکریاں نہیں کرتے، آج سے ہم ایک ہی نوکری کرتے۔ تو آپ نے جو ہے وہ فوجی وہیں سے آپ نے پیشہ چھوڑا اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کا حال اس وقت اور بھی زیادہ عجیب ہو گیا۔ گاؤں علاقے کے اندر آئے تو بالکل آپ کی کیفیت الگ رہتی تھی، یہاں تک کہ بچے آپ کو پتھر مارتے تو کچھ تو ہاتھ چومنے والی بھی تھے آپ کا، کچھ مذاق اڑانے والی بھی تھے۔ یہ آپ کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کی ولایت کی طرف اشارہ کچھ ایسے ملتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے گاؤں کامٹی کے اندر تھے کہ ایک سونار جو سونا وغیرہ بیچتا ہے اچانک اس کی دکان میں گھس گئے اور بولے فوراً نکل دکان سے، فوراً دکان سے نکل، اپنا مال نکال اور اپنے گھر والوں کو سب کو لے گھر سے اور فوراً باہر نکل۔ اب وہ پاگل جو ہے وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ پاگل ہیں، تو اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے مال کو نقصان پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا جلدی کر، فوراً باہر نکل۔ جیسے ہی سنار اپنا سامان لے کر کے گھر والوں کو لے کر کے باہر نکلا، فوراً پوری دکان میں آگ لگ گئی، فوراً پوری دکان میں۔ اب یہ واقعہ یعنی آپ کا جو گاؤں علاقہ کامٹی ہے وہ آپ کی ولایت کی طرف کیسے مائل ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو یہ سنار والا واقعہ پیش آیا۔ پھر اچانک جو ہے حضرت سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر ایک مارواڑی تھا، مارواڑی کا ایک واقعہ کیس چل رہا تھا کورٹ کے اندر، مارواڑی کا۔ تو آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے
تو وہ مارواڑی جو ہے اپنے کیس کے لیے جا رہا تھا اور بہت ہی خطرناک کیس چل رہا تھا کہ اس کا جیتنا اس کے اندر ممکن نہیں نظر آ رہا تھا۔ سرکار تاج الاولیاء درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اب اس کی تاریخ تھی، وہ بیچارہ جو ہے کورٹ کی طرف جا رہا تھا، تو جب وہ جا رہا تھا تو آپ اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا وہ پاگل کہیں کہ میرا کیس چل رہا ہے، میں ٹینشن میں ہوں اور تو مجھے دیکھ کر کے ہنستا چلا جا رہا ہے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمٰن نے فرمایا ابے تو پاگل ہے، تیرا کیس خارج ہو گیا ہے پھر بھی تو کورٹ جا رہا ہے، تیرا کیس خارج ہو گیا ہے پھر بھی کورٹ جا رہا ہے۔ یہ حیران تھا کہ میرا کیس اتنا بھاری تھا، یہ خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے خبر کی تو پتا چلا حقیقت میں جس وقت سرکار تاج الاولیاء نے کہا تھا پاگل تو ہے، تیرا کیس خارج ہو گیا پھر بھی جا رہا ہے، اسی وقت جج نے میرا کیس خارج کر دیا تھا۔ تو آپ یہ واقعہ بھی آپ کی ولایت کی طرف اشارہ ملا۔ اس کے بعد میں آپ ہی کے گاؤں میں ایک دن جو ہے آپ ایک گھر کے اندر گھسے اور گھر والوں سے کہا کھانا لاؤ، گھر والوں سے کہا کھانا لاؤ، تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے، رات کافی ہو چکی تھی، کیونکہ آپ پر جذب کے عالم تھے، تو آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے کھانا دو، تو گھر والوں نے کہا کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، کھانا صندوق میں رکھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ کھانا کوئی صندوق میں رکھتا ہے کیا؟ تو وہ ہنسنے لگے کہ بھلا صندوق میں کوئی کھانا رکھتا ہے؟ صندوق میں تو آدمی جو ہے کوئی اہم چیز، قیمتی چیز رکھا کرتا ہے، کوئی صندوق میں کھانا رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ صندوق میں کھانا رکھا ہے، جا کے دیکھ۔ تو جب گھر والوں نے جا کر کے دیکھا تو یقیناً صندوق میں تازہ کھانا رکھا ہوا تھا، جبکہ کوئی رکھا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے جنگل گئے۔ یہ تین واقعہ جو آپ کی ولایت کی طرف آپ کے گاؤں والوں نے، ایک واقعہ ایسے پیش آیا کہ آپ جنگل گئے، اب پورا گاؤں جو ہے آپ کو کوئی پاگل سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے، آپ جنگل گئے اور جنگل جانے کے بعد آپ نے شیر کو آواز دیا، جب شیر کو آواز دیا وہ شیر آیا اور اس پر بیٹھ کر کے آپ پورے گاؤں کامٹی کے اندر گھومنے لگے، پورے گاؤں کے اندر، اسی لیے آپ کا نام پڑ گیا تھا بابا شیر سوار، سرکار تاج الاولیاء کا نام پڑ گیا بابا شیر سوار۔ تو یہ جو ہے واقعہ بھی آپ کے جو ہے ولایت کی طرف لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، کوئی پاگل واگل نہیں ہے۔ اب جو لوگ پتھر برسایا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اب وہ سب آپ کا ہاتھ چومنے لگے۔ وہ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آپ کو کافی زیادہ، کیونکہ اب یہ سارے واقعات پیش آئے تو مسئلہ ایسا پیش آ گیا کہ سب آپ کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہنے لگے، آپ کے پاس ہجوم ہونے لگا، تو ایک دن تنگ آ کر کے جو ہے جنگل چلے گئے، پھر دوبارہ جنگل چلے گئے۔ اب لوگوں کی محبت ایسی کہ جنگل میں بھی پہنچ گئے، جب جنگل میں پہنچے تو جنگل جانے کے بعد وہاں غائب ہو گئے، اچانک غائب ہو گئے، تو لوگ بھی اتنے ڈھیٹ تھے، انہوں نے کہا کہ یہی سے غائب ہوئے، یہی واپس ملیں گے۔ کچھ دیر کے بعد میں سرکار تاج الاولیاء وہیں مل گئے، جب ملے تو آپ نے غصے میں فرمایا تم لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے، اب ہم پاگل جھوپڑی جائیں گے۔ آپ پاگل جھونپڑی جو ہے پاگل خانے کو بولتے تھے، پاگل خانے کو پاگل جھونپڑی، تو آپ نے فرمایا اب ہم پاگل جھونپڑی کو جائیں۔ تو کچھ ایسے معاملات پیش آ گئے کہ آپ کو جو ہے پاگل خانے کے اندر داخل کر دیا گیا۔ جب پاگل خانے کے اندر داخل کیا گیا سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو، تو پاگل خانے کا بھی ایسا واقعہ کہ آپ کو جب پاگل خانے کے اندر داخل کیا گیا تو پاگل خانے کے اندر جب آپ پہنچتے ہیں سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، تو جو پاگل خانے کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ماروتی راؤ، ہندو تھا، ڈاکٹر ماروتی راؤ برہمن۔ تو اس کی بیوی کو پتا چلا کہ جو آئے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اب اس کے یہاں جو ہے ڈاکٹر ماروتی راؤ کے یہاں 5 لڑکیاں ہو چکی تھیں، اس کے یہاں کوئی لڑکا نہیں تھا اور اس کو لڑکے کی بڑی خواہش تھی۔ تو اس ڈاکٹر ماروتی راؤ کی بیوی کے دل میں خیال آیا کہ میں چل کر کے بابا صاحب سے عرض کروں۔ تو اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بابا کے پاس لے کر کے چلو۔ اب اس کا شوہر چونکہ برہمن تو شروع میں تو اس نے ہچکچایا، لیکن بعد میں بیوی کی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ لے کر کے آیا۔ جیسے ہی جو ہے سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ کے اندر ڈاکٹر ماروتی راؤ کی بیوی پہنچی ہے، اس نے کہا کہ بابا صاحب میرے کو لڑکا نہیں ہے، آپ میرے لیے لڑکے کی دعا کر دیجئے۔ تو سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمٰن نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا ڈاکٹروں کی دوائیاں تو تم نے بہت کھا لی، ڈاکٹروں کی دوائی بہت کھا لی اور لڑکا نہیں ہوا۔ یہ سن کر کے وہ جو ہے رونے لگے۔ پھر عرض کیا بابا صاحب لوگوں کی مرادیں آپ کے یہاں پوری ہو رہی ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لڑکیاں جتنی، یعنی 5 لڑکیاں اس کے یہاں تھیں، لڑکے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکیاں کتنی جی، یعنی پوچھا کہ لڑکیاں کتنی جی، تو اس نے جواب دیا لڑکیاں تو 5 ہیں۔
تو بابا صاحب نے فرمایا اگر لڑکیاں 5 ہیں تو لڑکے بھی 5 ہوتے ہیں، لڑکیاں 5 ہیں تو لڑکے بھی 5 ہوتے ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر کے وہ ڈاکٹر کی بیوی واپس گھر آ گئی۔ خدا کی شان ایسا دیکھیے کہ 1 ہی سال کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اور پھر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو 5 بیٹے عطا فرمائے، جس طرح سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے زمانے کے اندر جب آپ پاگل خانے کے اندر تھے، کیونکہ آپ خود وہاں پاگل خانے کے اندر گئے، تو حال ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے کا جو ایک راجا تھا، راجا رگو جی راؤ، اس کا بیٹا تھا ونائک راؤ۔ ونائک راؤ کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ بچہ پیٹ کے اندر مر گیا۔ جب بچہ پیٹ کے اندر مرا تو سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کا یہ زمانہ ہے، بچہ پیٹ کے اندر مر گیا ونائک راؤ کی بیوی کے، تو ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ بچہ مر گیا ہے، اب اس کا جو ہے پوائزن اس کے پیٹ کے اندر پھیلے گا، تو اس لیے ونائک راؤ کی بیوی کا پیٹ چیر کر کے جو ہے بچے کو باہر نکالا جائے گا تاکہ عورت کسی طرح کی مشکلات میں نہ آ جائے۔ لیکن وہ کٹر جو ہے ہندو تھی، وہ اس نے کہا نہیں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا پیٹ نہیں چروائیں گی چاہے ہم کو موت نہ آ جائے۔ اب وہ راجا رگو جی راؤ جو تھا اپنی بہو کا یہ مسئلہ لے کر کے بڑا پریشان تھا۔ وہ اچانک جو ہے مندر کے اندر تھا، پوجا کر رہا تھا کہ اس کا ایک ڈرائیور جو تھا وہ مسلمان تھا۔ اس نے کہا وہ راجا جی میں جانتا ہوں ایک بابا جی کو، وہ پاگل خانے کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس میں چل کر کے دعا کروا لیں تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور رگو جی راؤ جو تھا وہ اپنی بہو کے لیے حضرت سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ کے اندر آیا۔ اب جو ہے راجا تھا، اب یہ جہاں پہنچتا تھا کہ لوگوں کا بھیڑ ہو جاتا، جیسے ہی یہ پاگل خانے کے اندر پہنچا سب کو چیرتے ہوئے سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر پہنچا۔ جب سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا ہو جی کیا ہوا؟ سرکار تاج، کیونکہ آپ سب کچھ جان رہے تھے، آپ نے فرمایا ہو جی کیا ہوا؟ ابھی وہ کچھ کہتا کہ سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا او جی جاؤ، شہنشاہی بجاتے بچہ زندہ پاتے، شہنشاہی بجاتے بچہ زندہ پاتے۔ جیسے ہی وہ اتنا آپ نے کہا تو جو ڈرائیور تھا اس نے کہا او راجا ہمارا کام ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا، ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اپنے محل پہنچا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ شہنشاہی بج رہی ہے اور بچے کے پیدا ہونے کی سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ پوچھا کہ بچہ کب پیدا ہوا؟ تو جب وقت بتایا گیا کہ بچہ فلاں وقت پیدا ہوا ہے، تو وہ وقت اور جس وقت سرکار تاج الاولیاء نے کہا تھا او جی جاتے شہنشاہی بجاتے بچہ زندہ پاتے، جب وہ وقت ملایا تو وہی وقت تھا جس وقت سرکار تاج الاولیاء فرما رہے تھے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ سے اس کو بڑی عقیدت ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے 1 لاکھ، اس زمانے کے اندر 1 لاکھ جو ہے گورنمنٹ کو دے کر کے اس نے اپنی ضمانت پر سرکار تاج الاولیاء کو پاگل خانے سے نکالا ہوا، اور باقاعدہ وہاں پر ایک لال محل بنایا۔ آج بھی وہ لال محل وہاں موجود ہے ناگپور کے اندر، جہاں سرکار تاج الاولیاء کا چلہ ہے۔ وہ چلہ پھر بعد میں بن گیا کہ وہاں آپ چلہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی مبارک زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں اور بعد میں پیش کریں گے۔